50 سال سے زیادہ ہو گیا بنگلہ دیش کو قائم ہوئے، ہاں جی، لیکن اب بنگلہ دیش میں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے، تبدیلی وہاں پر آ گئی، تبدیلی آ چکی ہے، جو بھارت کی کٹھ پتلی حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور بنگلہ دیش اپنی آزادی اور خود مختاری پر زور دے رہا ہے، اس کے لیے عہد کیے ہوئے ہے کہ وہ آزاد مملکت کے طور پہ زندہ رہے گا، اور پاکستان کے ساتھ اس کے رشتے ناطے بحال ہو رہے ہیں، ایک اعتماد کا نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ تو آج کا دن جو ہے بڑا اہم ہے، ہمیں بہت سی باتیں یاد دلاتا ہے اور ہمیں اپنے مستقبل کو سنوارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ شامی صاحب، میں نے جو ایک ابتدائیے میں ایک بات کی کہ جی جو عظیم مملکتیں ہوتی ہیں، زندہ قومیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کے ثانیات کے بعد یہ جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ ان کی عوامل کیا تھے، وجوہات کیا تھیں، پھر جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے، سزائیں دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر قومی یکجہتی دکھائی جاتی ہے، مشترکہ لائحہ عمل اپنایا جاتا ہے تاکہ آئندہ ایسے ثانیات نہ ہوں۔ کیا اس پروسیس کی کوئی ایک بھی سٹیج آپ کو لگتا ہے کہ پوری ہوئی؟ پاکستان جو ہے، پاکستان نے یہ طے کیا کہ ہم ایٹمی صلاحیت حاصل کریں گے، ٹھیک، اس سانحے کے بعد، اور پاکستان ماشاءاللہ ایٹمی طاقت بن گیا، ٹھیک، 28 اور مئی، اس لحاظ سے تاکہ کوئی اس پر حملہ نہ کر سکے اور کوئی اس کو تارنے والا نہ سمجھے، صحیح، اور پھر پاکستان نے اپنی دفاعی طاقت کو اس حد تک مضبوط کیا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مارکہ حق میں 4 دن کے اندر اندر جو انڈیا ہے اس کے ناکو چنے چبوا دیے، بے شک، تو یہ تو ہم نے سبق حاصل کیا۔ صحیح، اور پھر یہ ہے کہ دستور جو ہمارا ہے اس کو منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکی کسی کو، اچھا، یعنی ماشاء اللہ لگے، لیکن دستور منسوخ نہیں ہوا، معطل ضرور ہوا، منسوخ نہیں ہوا، ہاں، اور ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے کسی نہ کسی رنگ میں جاری ہے اور جاری رہا، لیکن ہمارے جو اہل سیاست ہیں ان کے درمیان جو ایک دھنگا مشتی تھی وہ اب بھی جاری ہے، اور ابھی ایک جو اپوزیشن کے بڑے لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں، ہاں جی، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ احتجاج کرنے میں لگی ہوئی ہے، آج بھی شاید ان کی بہنیں جو ہیں اڈیالہ جیل کے باہر ہاں جی، دھرنا دیے بیٹھی ہیں کہ ہمیں ملاقات کا موقع دیا جائے۔ تو یہ جو یہاں ہمیں کچھ کمزوری دکھائی ہے ہم نے، اس پہ بھی قابو پانا ہوگا اور ایک دوسرے کو جینے کا حق دینا ہوگا۔ تمہارا رب حسین حقانی صاحب، ہم نے سر، ہاں اب ہم رابطہ کر رہے ہیں حسین حقانی صاحب جو کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں، کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، ڈھاکہ میں ہیں کیونکہ وہ خاص طور پہ، تو اس وجہ سے ہم نے کہا ان سے ذرا بات کریں، کیونکہ بنگلہ دیش میں ہیں آج کل، اور ان سے بات ہوئی تھی کہ 16 دسمبر کے حوالے سے آج ڈھاکے میں کیا صورتحال ہے، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ بالکل، وہ ہمیں جیسے جوائن کرتے ہیں۔ شاہد صاحب، میں آپ سے تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر 5 اگست جو آپ نے کہا کہ 2024 کو تبدیلی آ گئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا عبوری حکومت کا ظاہر قیام عمل میں آیا، پھر وہ محمد یونس صاحب سے جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی، اسحاق ڈار صاحب نے وزٹ کیا بنگلہ دیش کا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بنگلہ دیش گئے، اور پھر ساحر شمشاد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ان کا خیر مقدم کیا، بڑے زبردست مناظر وہاں سے ہمیں دیکھنے کو ملے۔ جو ہیں وہ سارے ان کی جو تنصیبات ہیں، جو فوجی مراکز ہیں، وہاں تک گئے، بڑی پذیرائی ان کی ہوئی، کچھ اقدامات بھی کیے گئے شامی صاحب۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تو صحافی بھی آئے بنگلہ دیش سے، انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ وزٹ کیا، وہ آئے، انہوں نے بلکہ تجویز پیش کی، ملاقات ہوئی ان سے تفصیلی، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہاں سے بنگلہ میں ایک بلیٹن شروع کریں، اچھا، اور بنگلہ زبان میں، تو ہم نے کہا کہ پی ٹی وی جو ہے اس کو ہم سجیسٹ کریں گے اچھا کہ وہ بنگلہ زبان میں بھی اپنی نشریات شروع کرے، اچھا، تو اور یہ بھی جو ادارہ نظریہ پاکستان ہے اس سے بھی کہا کہ اپنا ایک ویب سائٹ جو ہے بنگلہ زبان میں بنائی جائے تاکہ لوگ اسے آگاہ سکیں اور انٹریکٹ کر سکیں۔ اور بنگلہ دیش میں تو کچھ نہ کچھ اردو سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے، اور باقی پھر انگریزی زبان کے ذریعے ہم رابطہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بنگلہ زبان جو ہے اس کو بھی فروغ دینے کی یہاں بھی ضرورت ہے، صحیح، اور روابط کو بڑھانے کے لیے اس کو ذریعہ بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ زبان کا ہی مسئلہ تھا نا شامی صاحب، جہاں سے معاملات ظاہر ہے باہر، وہ تو ایک جزوی بات ہے، اس سے وہ تو دیکھیے نا کہ جب لمبی کہانی ہے، اب وہ جب پاکستان قائم ہوا ہے نا، اردو زبان تو کسی صوبے کی زبان نہیں تھی نا، ٹھیک، نہ پنجاب کی، نہ سندھ کی، نہ بنگال کی، لیکن سب کی مشترکہ زبان تھی، نہ بلوچستان کی،
نہ KPK کی، کہیں کسی کی جگہ زبان نہیں تھی، لیکن وہ سب کی زبان تھی۔ تو اردو زبان جو ہے اس کی خصوصی اہمیت تھی، اور ہماری مجلس دستور ساز نے یہ منظور کیا کہ اردو ہماری سرکاری زبان ہوگی، جو ابھی تک نہیں ہو سکی ویسے۔ تو بار قائد اعظم جب وہاں گئے تو مطالبہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ زبان تو اردو ہوگی، لیکن آپ اپنی زبان جو صوبے کی زبان ہے، صوبے کے معاملات اپنی زبان میں کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہرحال اس پہ ہنگامہ ہوا، پھر اس پہ مظاہرے ہوتے رہے اور تحریک چلی، اور پھر پاکستان کی جو دستور اسمبلی ہے اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ دو زبانیں جو ہیں پاکستان کی سرکاری زبانیں ہوں گی 1954 میں یا 55 میں۔ اچھا، تو بنگالی زبان اور اردو زبان دونوں کو اپنا لیا۔ تو وہ اگر کوئی غلطی تھی تو اس کی تصحیح کر دی گئی، کیونکہ باہر مشرقی بنگال جو تھا بڑا صوبہ تھا، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا تھا، تو پھر اس کو صرف آپ دوسرے صوبوں کے برابر ٹریٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ پر ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں انہوں نے ہی پر اس کی تصحیح کر دی، لیکن اب بنگلہ دیش تو قائم ہو گیا، لیکن ابھی تک یہ بحث جاری ہے۔ اب دیکھیے کہ بنگلہ دیش میں ذمہ دار کون ہے اس کا، وہاں بھی بحث جاری ہے۔ ہاں، اب یہی جو ہم نے بات کی کہ بھٹو صاحب، مجیب الرحمان یا پھر یحییٰ خان، آپ کے نزدیک کون مطلب یعنی کہ چوتھا کردار اندرا گاندھی؟ ٹھیک ہے، دیکھیں وہ ایک اخبار میں بھی ایک تصویر آئی بنگلہ تھی، دیش آبزرور میں ہاں جی، چاروں کی تصویریں چھپی تھیں جب اندرا گاندھی جو ہے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا۔ صحیح، دیکھیں یہ بحث اب بھی جاری ہے۔ اچھا، شیخ مجیب الرحمان علیحدگی چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، یا ان کو دھکیل دیا گیا، یا حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ ابھی ایک کتاب چھپی ہے ہمارے مسلم لیگ کے کونسل مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر تھے AQM شفیق الاسلام، اچھا، بہت شیخ مجیب الرحمان کے بڑے قریبی دوست تھے، ان کے کلاس فیلو رہے، ان کے رومیٹ رہے، ان کا بڑا تعلق تھا۔ ان کے بیٹے ہیں برہان الاسلام، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کی جو فورن افیئرس میں کی منسٹری ہے اس میں کام کرتے رہے، ایمبیسڈر رہے پاکستان کے برازیل میں، چلی میں، یعنی بنگلہ دیش کے بعد انہوں نے پاکستان کو اپنا وطن بنایا۔ AQM شفیق الاسلام جو تھے وہ بھی پاکستان منتقل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی کتاب آئی ہے، کتاب ہے آئی وٹنس ٹو سیپریشن۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، اگر آپ اجازت دیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ حسین حقانی صاحب ہمارے ساتھ کریں ہاں، آئی وٹنس ٹو سیپریشن۔ اچھا، اس میں یہی سوال جو ہے کہ شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو، یحییٰ خان، کس کا کتنا حصہ ہے؟ اور یہ بحث ہوتی رہے گی کس کا زیادہ ہے کس کا کم ہے، اور اس پہ ہم بعد میں کسی تفصیلی گفتگو کریں گے۔